ان تمام واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے موٹے سرائے جاری تھے. ادھر ادھر کے قبائل کو اب سرنگوں کیا جا رہا ہے. اور ایسے میں ہی ایک سریہ بہت اہم اور انٹرسٹنگ مجھے لگتا ہے، جس میں صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا کردار سامنے آتا ہے، اور ساتھ یہ کہ عظمت کردار کی وجہ سے اللہ کی جو تائید آتی ہے اس کی مثال ہمیں اس سریہ میں ملتی ہے. یہ سریہ خبط کہلاتا ہے، خیبے توئے. یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، 6 ہجری کا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کا ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا. ساتھ کچھ تھیلی کھجور اور پانی دے دیا. یہ ساری فوج کا کھانا پینا اور راشن تھا. ہمیں کہا گیا کہ بحیرہ احمر کے قریب قریب ہم جائیں اور قریش کے قافلوں کا اور مختلف لوگوں کی حرکات و سکنات کی خبر نکال کے لائیں. کہتے ہیں کچھ دن تو وہ کھجوریں ہم کھاتے رہے. آخرکار وہ کھجوریں بہت کم پڑ گئیں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 2 کھجوریں ایک انسان کو سارے دن کے راشن کے طور پہ دیتے. اور کہتے ہیں ہم دیر تک اس گٹلی کو منہ میں ادھر ادھر گھماتے رہتے اور چوستے رہتے تاکہ ہمیں ایک طرح سے سیٹسفیکشن ملے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں. کہ آخر وہ ہوا کہ وہ 2 کھجوریں بھی ختم ہو گئی. اور کہتے تھے جتنا ہمیں دیتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بالکل اتنا ہی کھاتے تھے. ایسے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کا لقب دیا تھا. اب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں نوبت یہ آئی کہ ہم نے پتے کھانا شروع کر دیے اور پتے کھاتے کھاتے ہماری آنتوں پہ زخم پڑ گئے. اس لیے اس سریہ کا نام خبط پڑا کیونکہ یہ جھاڑے جانے والے پتوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے پتے کھائے تھے اس میں بہت دن. پھر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ صبر، استقامت اور ہمت پسند آئی اور غیب سے ان کی مدد ہوئی. اچانک کہتے ہیں ایک ساحل پہ ہم نے دیکھا تو بہت بڑی ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی جس کو سمندر کی لہروں نے پھینک دیا ساحل پہ، اور اس مچھلی کا نام انہوں نے امبر ڈال دیا. کہتے ہیں ہم 17 یا 18 دن 300 لوگ مسلسل اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے اور وہ گوشت ختم نہ ہوا. آخر ہم نے اس کا بہت سا گوشت کاٹ کے سکھا لیا اور ساتھ لے لیا مدینہ منورہ کی جانب. اور ایک اندازہ لگانے کے لیے کہ مچھلی کتنی بڑی ہے، ہم نے اس کی صرف ایک پسلی کھڑی کی، پسلی کی ہڈی کھڑی کی، اور اس کے نیچے سے سب سے اونچا جو اونٹ تھا اس پہ سب سے لمبے انسان کو بٹھایا تو وہ اس کی پسلی کے نیچے سے آرام سے گزر گیا. تو کوئی ویل ٹائپ کی کوئی مچھلی تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گوشت لے کے مدینہ منورہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں سارا واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. کتنی بے تکلفی ہے نا. اور کہا جا رہا ہے اگر ہے تو ہمیں بھی دے دو. اور صحابہ کرام نے خوشی خوشی وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اسی اثنا میں ایک اور غزوہ پیش آیا جو غزوہ بنو مستلق کہلایا جاتا ہے. اس کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ 5 اور 6 ہجری کے درمیان کے سارے واقعات ہیں. کہیں کہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا تاریخوں میں اختلاف ملے گا. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ بنو المستلق کا سردار حارث آپ سے جنگ کرنے کے لیے اپنے قبیلے کے ساتھ کچھ دیگر عربوں کو ملا کے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کے لیے ایک صحابی کو روانہ کیا. انہوں نے آ کے بتایا کہ واقعی تمام جو خبریں آ رہی ہیں یہ درست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خبر کی صحت کا یقین ہو گیا تو پھر آپ نے تیزی کے ساتھ ایک لشکر اپنے ہمراہ لیا اور آپ قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بجائے اس کے کہ دشمن ہمیں پالیں اور گھبرا دیں، ہم ان کو اچانک جا کے بوکھلا دیں. اور یہی وجہ بہت سے غزوات میں اچانک مسلمانوں کے پہنچ جانے کی وجہ سے دشمن گھبرا اٹھتے تھے اور مقابلہ کیے بغیر بھاگ جاتے تھے. یہاں بھی بالکل وہی صورتحال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ان کو حارث کا ایک جاسوس نما انسان ملا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جب حارث کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں لشکر سمیت اور یہ کہ اس کا جاسوس بھی قتل کیا گیا تو وہ گھبرا اٹھا اور وہ فوراً ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا.
ایسے میں جب تک مسلمان وہاں پہنچے تو کوئی خاص مقابلے کی ضرورت نہ پڑی، اور جو چند لوگوں نے مدافعت کی بھی تو وہ کچھ تو مارے گئے مشرکین اور کچھ قید کر لیے گئے، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قید کر لیا گیا، اور بہت سا مال اور مویشی بھی ہاتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو اور مال مویشیوں کو لیے جب واپس مدینہ منورہ لوٹے تو اب حارث کو یہ خواہش ہوئی کہ اپنے قیدیوں کو جا کے چھڑائے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواتین کو مسلمانوں میں دستور کے مطابق بانٹا۔ تو حارث کی ایک بیٹی تھی جویریہ، جس سردار کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور گفتگو میں بھی بہت سلجھی ہوئی اور شائستہ تھی، بہت دیکھنے میں حسین اور گفتگو میں شیرین۔ کہتی ہیں انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ سردار کی بیٹی ہو کے ایک عام مسلمان کے پاس رہیں، لہذا انہوں نے اس صحابی کو کہا کہ مجھے موقع دو، اور اگر تم کچھ رقم چاہتے ہو تو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تو مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اتنی دے دو رقم تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہتے ہیں بہت مدلل گفتگو کی، اور کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں نہیں اس طرح رہ سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا کہ اتنا مال لے کے مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں قید میں ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں یہ رقم ادا کر دوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو میں یہ رقم دے کے آپ کو آزاد کروا سکتا ہوں، اور چاہیں تو میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ اور وہ فرماتی تھی کہ میں چند ہی دن پہلے خواب دیکھ چکی تھی کہ ایک چاند آیا ہے اور میری گود میں آ گرا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی کہ عرب کے سردار اور پیغمبر ان سے شادی کر لیں، لہذا یہ نکاح بھی اسی غزوہ کے بعد پیش آیا۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ایک خاتون بنی اور ہماری ام المومنین ہیں۔ ادھر حارث نے چاہا کہ آ کے اپنے قیدیوں کو چھڑائے تو کچھ اونٹ اور دیگر سامان لے کے چلا۔ 2 اونٹ اس کے بہت ہی قیمتی اور اچھے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اس نے 2 اونٹوں کو ایک پہاڑ میں چھپا دیا کہ یہ نہیں دوں گا، اور باقی دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میری پیشکش ہے، آپ ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو 2 اونٹ تم پہاڑ میں چھپا آئے ہو پہاڑ کے پیچھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس پہ وہ مان گیا، کہنے لگا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسی بات تھی کہ سوائے اس کے اور کسی کو نہیں پتا تھا، تو ظاہر بات ہے اللہ نے ہی خبر دی۔ ادھر مسلمانوں نے کہا کہ یہ جو تمام قیدی ہیں، جو کئی 100 قیدی تھے بنو مستلق کے، کہا کہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، لہذا ان سب قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ میں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں خوش بخت نہ پایا، یعنی ان کی وجہ سے سارے قبیلے والے آزاد ہو گئے۔ اس طرح ایک بہت بڑا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے آپ کے فیور میں ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک پولیٹیکل گین بھی بہت زیادہ ہوا تھا، مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کر کے۔ یہی غزوہ ہے جس کے دوران 3 انتہائی اہم واقعات پیش آئے تھے۔ اسی غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ نکالا کرتے تھے کہ کون ساتھ جائے گا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام قرعہ نکلا تھا، اور وہ بھی بہت زیب و زینت کا اہتمام کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا ہار ادھار مانگ لیا تھا، اور اسی سفر کے دوران جاتے ہوئے وہ ہار کھو گیا تھا۔ وہ فرماتی ہے میں نے ٹٹولا اچانک تو ہار موجود نہیں تھا، رات ختم ہونے والی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے تمام قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ سب لوگ اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میرے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے۔ فجر کا وقت قریب تھا، صحابہ کرام دور دور تک پھیل گئے کہ اب وضو کے لیے پانی چاہیے ہوگا، تلاش کر لیں، تو کہیں پانی دور دور تک نہ ملا۔
سارے قافلے والے پریشان تھے. ایسے میں میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور گھور کے مجھے دیکھتے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے. پھر کہتی ہیں وہ آتے اور انتہائی غصے سے مجھے گھورتے، اور آخر کار ان کا غصہ اتنا بڑا کہ انگلی آ کے میری پسلی میں چبھونے لگے. اور مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی لیکن میں ہلتی نہیں تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے. اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ مسکرا رہے تھے کیونکہ آیات تیمم نازل ہوئی مسلمانوں پہ، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ ایک مزید اپنے رحم و کرم سے نوازا کہ اگر پانی نہیں ہے یا کوئی اور ایسے جو دیگر مسائل ہیں جن میں تیمم کی اجازت ہے تو پھر پاک مٹی سے ہی تیمم کر لو. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی سے کہ اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت تو نہیں؟ یعنی آل ابو بکر کی وجہ سے ہم پہ بہت سی برکتیں نازل ہوئیں، اور ان میں سے ایک برکت تیمم کی رخصت بھی ہے. یہی ہار دوبارہ کھویا واپسی پہ، اور وہ مشہور واقعہ افک ہے جو آپ سورہ نور میں پڑھ چکے ہوں گے یا غالباً پڑھیں گے. وہ کہتی ہیں کہ پھر میں حاجت کے لیے گئی، رات کا ہی وقت تھا، تو جب پلٹی ٹٹولا تو دیکھا ہار نہیں تھا. اب پہلی مرتبہ جب ہار کھویا تھا تو فرماتی تھی جب قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا اور میری اونٹنی اٹھی تو اونٹ کے نیچے ہی میرا ہار دبا ہوا تھا، تو وہ تو پہلے تو مل گیا، لیکن دوسری مرتبہ وہ ہار کھو گیا جب وہ حاجت کے لیے گئی. وہ تیزی سے پلٹی کہ میں ابھی آ جاؤں گی اپنا ہار ڈھونڈ کے، لیکن جب تک پلٹی تھی تو قافلہ جا چکا تھا. اور بہت دیر بعد پیچھے سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے ان کو دیکھا تو تیزی سے اپنے اونٹ پہ بٹھایا. صبح ہو چکی تھی. جب تک وہ قافلے والوں سے ملے تو منافقین نے اس معاملے کو ایک پورا ایشو بنا دیا تھا، اور وہ فضول الزامات لگائے تھے کہ واقع افک پیش آیا، اور کئی دن تک مدینہ منورہ میں ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں جو آیات نازل کی تھی، اس کے بعد وہ سارا معاملہ سیٹل ہوا تھا. اور اسی غزوے کی واپسی پہ ایک اور اہم واقعہ پیش آیا تھا جس میں منافقین نے کھل کے اپنا رول ادا کیا اور اپنی منافقت کا کھلم کھلا اظہار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام پانی بھرنے گیا. اتنے میں انصار کی طرف سے بھی ایک شخص پانی بھرنے آیا. پانی بھرنے پر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. حضرت عمر کے غلام نے اس شخص کو کچھ دھکا وغیرہ دیا، اس نے اس کو دیا، اور دونوں میں جب بہت ایک ہاتھا پائی کی نوبت آئی تو وہ پکار اٹھا کہ اے گروہ انصار مدد کو آؤ، یعنی سارے آؤ اور میری مدد کرو کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اس نے جب شور مچایا تو ایسے میں حضرت عمر کے بھی مزدور یا غلام تھا، اس نے شور مچا کے مہاجرین کو بلا لیا. اب قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ تیزی سے آئے اور آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا لوگوں نے تو وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن عبداللہ بن ابی نے اس معاملے کو بہت اچھالا اور آپس میں اپنے لوگوں کو ملا کے کہنے لگا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے ہی کتے کو کھلا پلا کے مضبوط کرو کہ کل کو وہ تمہیں ہی پھاڑ کھائے، اور تم لوگوں نے اپنے مال دے دے کے ان کو پالا ہے، یعنی مہاجرین کی طرف اشارہ تھا، اور آج دیکھو یہ تم ہی لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور پھر قسم کھا کے کہا کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی وہاں کا سب سے معزز انسان وہاں کے سب سے ذلیل انسان کو نکال دے گا. نعوذ باللہ مراد یہ تھی کہ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دوں گا. ایسے کہ میں ایک چھوٹے صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابھی ینگ لڑکے تھے. ان کو یہ باتیں انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی. ان کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات سنا دی. ایسے میں جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو وہ آ کے قسمیں کھانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے اور یہ غلط بیان ہے اور لڑکا غلط کہتا ہے. ایسے میں کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہاں ینگ ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. ایسے میں وہ صحابی کہتے ہیں میں اتنا رنجیدہ ہوا، اب مجھے اتنا غم پہنچا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا غمگین نہیں تھا کہ یعنی میں نے سب سے سچی بات بتائی اور میں ہی جھوٹا بنا دیا گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان باتوں کا مسلمانوں پہ بہت ایک اثر پڑ رہا ہے، آپ نے فوراً کوچ کا حکم دیا کہ اٹھو اور تیزی سے نکل پڑو. حالانکہ وہ وقت روانگی کا نہیں تھا،
لیکن آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا جائے اور ایک رفٹ کو اس وقت ہوا نہ دی جائے. لہذا قافلہ روانہ ہو گیا اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ عبداللہ بن ابی کا سر اڑا دے. یعنی اس نے اتنی ذلیل بات کہی آپ کے بارے میں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں عمر، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتا ہے. وہی بات کہ کیوں عبداللہ بن ابی کو نہیں کچھ کہا جا رہا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہیں ہی لڑنے والے لوگ، دیکھو اپنوں کو بھی مار رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. اور اس کا بہت فائدہ ہوا اس صبر کا. جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کا اپنا ہی بیٹا جو کہ بہت صحیح مسلمان تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کا راستہ روک کے کہنے لگے کہ تمہیں میں مدینہ میں نہیں جانے دوں گا، میں خود اپنے ہاتھ سے مار دوں گا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے. تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون مدینہ کا سب سے ذلیل انسان ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر دیکھا، یعنی جو میری حکمت کی، خاموشی کی، صبر کی، اس کا فائدہ دیکھ لو کہ آج اس کا اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. اگر وہ کچھ کر بھی دیتا تو مسلمانوں پہ اب کوئی الزام نہ آتا. اور پھر یہی عبداللہ بن ابی تھا کہ جب مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے تو آپ نے اپنا کرتا عطا کر دیا تھا کفن کے لیے. اور اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے مدینہ منورہ تو وہ کافی طویل القامت تھے، تو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا عطا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کا احسان اپنی زندگی میں باقی نہ چھوڑا تھا، بدلہ اتار دیا تھا. تو ایک وہ بدلے کی بھی بات تھی کہ اپنا کرتا آپ نے اس کے کفن کے لیے عطا کر دیا تھا. اب منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا. اب یہ پریٹینڈ اور نہیں کر سکتے تھے جو کردار انہوں نے بنو مستلق کی واپسی پہ ادا کیا تھا، اور اب ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ بھی 6 ہجری کی بات ہے. ایک قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کر لیا مدینہ منورہ میں، لیکن ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے اپنے ایک چرواہے کے ہمراہ ان کو مدینہ منورہ کی چراگاہوں میں بھیج دیا کہ آپ لوگ وہاں جائیں، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پئیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. ان لوگوں نے کچھ دن باہر رہ کے خوب کھایا پیا، جب تندرست ہو گئے تو ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا اور سرکاری اونٹ لے کے وہاں سے بھاگ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بدعا کی کہ اے اللہ ان پر راستہ تنگ کر دے. اور یہی ہوا، وہ بھاگ نہ سکے. بہت جلد جابر بن فہری رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ان کو قید کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. وہ مرتد بھی ہو چکے تھے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چرواہے کو قتل کیا اور ان اونٹوں کو بھی لے بھاگے تھے. ان کے ملٹی کرائمز تھے، ایک نہیں تھا، اور اس میں سب سے بڑا کرائم تھا مرتد ہونا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی جائیں کہ یہ اندھے ہو جائیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ کے ان کو پھینک دیا جائے، اور وہ پھر تڑپ تڑپ کے مرے. بظاہر لگتا ہے کہ بہت سخت سزائیں دی گئیں، لیکن یہ سزائیں ضروری ہیں. اسلامی حکومت کا باغی، اسلام سے ہٹ جانا، آپ جانتے ہیں مرتد کی تو سزا ہی قتل ہے، اور پھر ایک ایسی سزا دی گئی تاکہ کوئی بھی عبرت پکڑ کے آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے. تو مجرموں کو ایسی سزا دے کے معاشرے کا امن و امان قائم رکھنا مقصود ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت کم جرائم جو ہیں اس دور میں اسلام کے بعد ملیں گے. واقعات ملتے ہیں اکا دکا، سوسائٹی میں سارے ہی فرشتے نہیں بن جاتے، لیکن عمومی طور پہ ایک پیسفل معاشرہ وجود میں آ رہا تھا جس میں لوگوں کا اپنا جو محاسبہ نفس ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا. وہ خود ہی اپنی غلطیوں کا آ کے اعتراف کرتے تھے بعض اوقات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ ہمیں سزا دیجیے، حد جاری کیجیے. ادھر معاشرہ بہتر ہو رہا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر بھی ایسی تدابیر کی کہ اسلام کو استحکام ملا.
اور ان میں ایک بہت اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ خیبر کے یہود اپنی پچھلی تمام ناکامیوں کی وجہ سے تلملا اٹھے تھے۔ پے در پے ان کے 3 قبائل میں سے 2 جلا وطن ہوئے تھے اور بنو قریظہ کے مرد مارے گئے تھے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا تھا۔ ان کی تمام سازشیں ناکام ہو رہی تھیں۔ قریش کو تمام عربوں کے ہمراہ جو وہ ملا کے الائٹ فورسز لائے تھے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہو گئی تھیں۔ اب مسلسل خیبر کے یہود ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں مصروف تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ شام کی طرف جو کچھ یہودیوں کے قبائل تھے وہ وہاں کے قبائل کو جا جا کے مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، اور کئی ایسے واقعات ہوئے جو وہاں کے لوگ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے یہودیوں کے اکسانے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب 2 اہم دشمن تھے، ایک طرف مکہ کے قریش اور دوسری طرف خیبر کے یہود، اور اندر جو موجود تھے منافقین وہ بھی اب کھل کے سامنے آ چکے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ کسی ایک دشمن کے ساتھ پیسفل معاملات طے ہو جائیں تاکہ 1 بائی 1 دشمنوں کو ٹیکل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس وقت کسی ایک دشمن کو بھی چھیڑتے تھے تو دوسری طرف سے حملے کا اور مخالفت کا خطرہ ہوتا تھا۔ حالانکہ یہود مدینہ کے ساتھ کئی معاہدے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ قریش کے ساتھ کسی طرح جنگ بندی پہ معاملہ طے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور عمرے کا ارادہ ظاہر فرمایا، جو کہ آپ کو ایک خواب بھی آ چکا تھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے جب سے مکہ چھوڑا تھا 6 سال تک اپنے اس وطن کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور جو خانہ کعبہ کا تقدس تھا، اور یہ ان کے متولیوں کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کس قدر آپ کا دل تڑپتا ہوگا۔ لیکن آپ نے صبر کیے رکھا، مناسب وقت کا انتظار کیا، آخر کے 6 سال گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، عمرے کے ارادے کا اظہار کیا، ایسے بھی 1400 صحابہ کرام خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ مکہ کی تاریخ میں کبھی بھی کسی کا راستہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں بند کیا گیا تھا، لیکن کفار نے جب سنا مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں نہ آنے دیں گے۔ حالانکہ ان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی کا راستہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تاریخ کی بھی وائلیشن کی اور یہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے۔ وہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو چکے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ ہر صورت ان کا راستہ روکا جائے، نہ جانے یہ کس نیت سے مکہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے، ادھر قریش نے حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کے ہمراہ تقریباً 200 سوار لیے، اور خالد بن ولید نے مکہ کی طرف داخلے کے راستے کو اس طرح سے گارڈ کیا کہ مسلمان اندر نہ آ سکیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے سامنے قریش مکہ کے سوار کھڑے تھے، نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز ادا کروائی، ایک خوف کی حالت تھی، اور یہی وہ وقت ہے جب کہ صلاۃ خوف کا حکم نازل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید بعد میں سناتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میری تلوار کی زد میں تھے، اور میں چاہتا ایک بار میں آپ کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے روک دیتی تھی، اور میرے دل میں آیا کہ یقیناً یہ سچے ہیں، غیب سے ان کی مدد ہو رہی ہے، یعنی اس وقت ان کو کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا تھا، لیکن میری تلوار اٹھتی ہی نہیں تھی۔ تو وہ ان کے دل پہ اسلام کی ایک دھاک بیٹھ رہی تھی، لیکن وہ جو ایک ضد یا وہ جو ان کے اندر ڈال دیا گیا تھا بچپن سے کہ اسلام کی عداوت کرنی ہے، وہ ایلیمنٹ ابھی ان کو روکے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا اور بہت ایک لمبا چکر کاٹ کے حدیبیہ کے چشمے کی طرف جا کے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا روٹ بدلتے دیکھا تو وہ تیزی سے واپس مکہ گئے اور انہوں نے قریش کو ان حالات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے مکہ بھیجا تھا،
اور کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کہ آپ جائیے، کیونکہ سفارت کا جو ایک اعزاز یا منصب تھا وہ بنو عدی کے پاس ہوتا تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جس خاندان کا جو منصب اور کام ہوا کرتا تھا، آپ اکثر وہی کام ان صحابہ کرام کو سونپا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہوا کرتی تھی، اور سفارتی امور میں ان کا خاندان بہت آگے تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میری بات کی کوئی سے وہاں نہ ہوگی، اور یہ بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لوگ بہت ہی خلاف تھے. اسی لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، کیونکہ ان کا خاندان بنو امیہ اس وقت ہی زیادہ تر مکہ میں موجود تھا، اور انہیں تھا کہ ان کے خاندان والے اپنے خاندان کی بھیجے ہوئے نمائندے کی بات بہتر طور پہ سنیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو تھے یہ کہنے کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیا جائے، لیکن افواہ یہ اڑ گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. مسلمانوں میں شدید غم اور اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کہا تھا، کون ہے جو عثمان کی موت کے خلاف جنگ کرنے پر میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے؟ یعنی یہ بیعت کرتا ہے کہ مر جائیں گے لیکن جنگ کرتے رہیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے، اور ایک صحابی نے جن کا نام حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس درخت کی کچھ ٹہنیاں آپ کے اوپر سے ہٹائی ہوئی تھی تاکہ آپ کو وہ ٹہنیاں بودر نہ کریں. صحابہ کرام ایک کے بعد ایک آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے خیمے میں تھے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں مجھے فلاں فلاں سے کچھ چیز لا دیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بالکل نوجوان لڑکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تو پہلے آگے بھاگے، بیعت کی، اور پھر آگے باپ کو کہا کہ چلیے وہاں بیعت ہو رہی ہے آپ بھی کر لیجئے. یعنی ایسے نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں، پہلے خود بیعت کی پھر جا کے باپ کو اطلاع دے. سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا یہ ہاتھ عثمان کے ہاتھ کا قائم مقام ہے، یعنی اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بھی اس موت کی بیعت پر اپنا ہاتھ ضرور رکھتے تھے. 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کی جاتی ہے. مورخین کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے 1400 صحابہ کرام کو اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. یہ اللہ کی رضامندی 1400 صحابہ کرام کو نصیب ہوئی، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کیوں یا کیا، یا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم کیسے جنگ کریں گے. مدینہ منورہ کئی 100 کلومیٹر دور ہے، کوئی پیچھے سے سامان پہنچنے کی امید نہیں ہے، ہتھیار پہنچنے کی امید نہیں ہے، اور سامنے دشمن اپنے شہر میں مقیم ہے، ہتھیاروں سے اور اسلحہ سے لیس ہے، نفری بھی پوری ہے. یہ ایک بہت مشکل بات ہے جو وہ کر رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں، انگلش کی پروورب ہے، اٹس ناٹ ٹو کوسچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہی وہ کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کیوں یا کیا، بس ایک ہی بات تھی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. مر جائیں گے کیونکہ آپ کا حکم ہے، لیکن کرنا وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگوں کو بھیجا گفت و شنید کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام قاصدوں کو یہی کہا کہ ہمارا کسی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قریش کا اور ہمارا صلح کا کوئی معاہدہ ہو جائے. آپ کی باتیں اچھی تھیں، اسی لیے جو بھی ان کا قاصد آتا تھا وہ واپس جا کے یہی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مناسب ہیں اور مان لینی چاہیے. لیکن قریش کی ضد اور ہٹ دھرمی کسی صورت مان کے نہیں دیتے تھے. انہیں میں عروہ بن مسعود آئے ایک مرتبہ قریش کی طرف سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کی. تو بات کے دوران بار بار وہ آپ کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ لیتے
ایسے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے. جو وہ داڑھی پہ ہاتھ رکھتے کہتے تھے ہاتھ ہٹاؤ, اور فوراً اپنی تلوار پہ مارتے تھے کہ ہاتھ ہٹاؤ ورنہ ابھی میں تمہارا کام تمام کر دیتا ہوں. حالانکہ وہ ان کے رشتے میں چچا لگتے تھے. اور انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا, کہنے کہ یہ تم ہو, یعنی تم اور میرے خلاف اس طرح بول رہے ہو. لیکن ان لوگوں کو کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. آخرکار بار بار یہ مصالحاتی گفتگو ہوتی رہی اور قریش اس بات پہ راضی ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کر دیے جائیں. ایسے میں ایک مرتبہ صلح سے پہلے رات کے وقت انہوں نے کوشش کی کہ جب مسلمان عین غفلت میں ہوں ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. ان کے 80 کے قریب رات کے وقت اچانک آئے اور انہوں نے حملہ کیا. مسلمان کبھی بھی غافل نہیں ہوتے تھے, ان کے سب لوگ پکڑے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور یہ ایک مزید قدم آپ نے آگے بڑھایا قریش کے دل کو نرم کرنے کے لیے, کیونکہ آپ جو سلوک چاہتے ان کے ساتھ کر سکتے تھے. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ چھیڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہوئے تھے. آپ کی پوری کوشش تھی کہ ایک مفاہمت ہو, مصالحت ہو, تاکہ کچھ عرصہ قریش کی طرف سے جنگ بندی رہے اور مسلمان باقی دشمنوں کے ساتھ معاملات کر سکیں ٹھیک اپنے.